بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈی ایس پی بنگلے کی چھت پر نگرانی کا فرض سونپا تھا۔ وہ تینوں غیر مسلح تھے اور پھر ان کی چیخیں آواز ہم نے سنی تھی جب بنگلے کے باہر سے ان کلاشنکوف کا برسٹ مارا گیا تھا۔ ان میں سے اگر کوئی زندہ بچ بھی گیا ہوگا تو وہ مسلح مزاحمت کے قابل کہاں ہوگا۔ میر بخش نے پوری بات سننے کے بعد کہا، سائیں اگر ڈی ایس پی کے گارڈ نے واقعی تارا وغیرہ پر فائرنگ کی ہے تو انہیں بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہوگا۔ یقیناً پہنچا ہوگا، میں نے کہا، اور یقیناً نہیں پہنچا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ساحل نے کہا۔ میں نے ونڈ اسکرین پار سڑک پر نگاہ مرکوز رکھتے ہوئے اس دو طرفہ فائرنگ کے بعد تارا اور وڈیرے کے محافظ تو زندہ پائے گئے ہیں۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو تارا کے حکم پر اس محافظ نے ہم پر گولیاں برسائی تھی جو زیادہ تر دوسری جیپ کی باڈی پر لگی تھی اور ہم بحفاظت نکل آئے تھے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ وڈیرے کا ہوا ہے، میر بخش شومرو نے مسرور لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، فی الحال کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تینوں محفوظ رہے ہوں اور ڈی ایس پی کا باڈی گارڈ زندگی ہار گیا ہو۔ ساحل ایک جرجری لے کر رہ گئی۔ میر بخش مانی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ ساحل نے کہا، لگتا ہے پولیس والوں کا برا وقت چل رہا ہے، ادھر پہ انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ان کے کرتوتوں ہی سے ایسے ہے۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں ڈی ایس پی کی ہوسناک گفتگو تازہ ہو گئی۔ وہ 169 کی آڑ میں ہمیں چھوڑ دینے پر تیار ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اس نے ایک کڑی شرط بھی لگا دی تھی۔ ساحل کے بارے میں اس کے مذموم عزائم جان کر میرا دماغ گھوم گیا تھا اور اس کے بعد ہی یہ مارا ماری کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں نے ساحل یا میر بخش کو ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، ان کرتوتوں پر ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے۔ اس وقت کا قصور کوئی قصور نہیں، وقت نہیں، انسان اچھا یا برا ہوتا ہے۔ میر بخش نے چونکتے ہوئے کہا، سائیں ہم اکڑی کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں، آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ پجیروں میں کہیں بھی کوئی ہتھیار یا اس کا ایمونیشن نہیں پایا گیا تھا۔ اس صورتحال میں ہمارے لیے سب سے اہم وہ رقم تھی جس کی مدد سے ہم دیگر اشیاء ضرورت خرید سکتے تھے۔ پولیس والوں نے تلاشی کے نام پر ہمیں بالکل ہی خالی کر دیا تھا۔ 11,000 روپے، تارا کا پسٹل، میک کلپ، ایمبولینس نما بلیک اینڈ ریڈ گاڑی، ہمارا سفری بیگ وغیرہ سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے عمر کوٹ سے میرپور خاص کی جانب سفر کے دوران میں یامی شاہ کی جیپ والی چابیاں کھڑکی سے باہر پھینک دی تھی۔ اگر جامع تلاشی کے مراحل میں وہ چابیاں میرے پاس سے برآمد ہو جاتی تو ہمارے لیے مصائب میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ فاٹک والے کو اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اس نے نہایت ہی بےہودہ انداز میں ریلوے اور فاٹک والے کو مغالطات میں تولا، پھر دھمکی امیز انداز میں بولا، اگر تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی چاہتے ہو تو گاڑی سے نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں صرف تمہاری گاڑی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، تم بار بار ہمیں کا لفظ استعمال کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے کچھ اور ساتھی بھی یہاں موجود ہیں۔ تم سوالات نہیں کرو اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر فوراً عمل کرو۔ وہ تنبیہی انداز میں پھنکارا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، اگر تم نے کسی قسم کی مزاحمت کی تو پھر مجھے مجبوراً یہ ریوالور استعمال کرنا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ریوالور کی نال کا دباؤ میری کان پٹی پر بڑھا دیا۔ ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ اس شخص کا تعلق محکمہ ریلوے سے ہرگز نہیں تھا۔ اس نے کسی ٹرین کی گزر کے لیے فاٹک بند نہیں کیا تھا، بلکہ محمد رحیم کلری کی جانب سے آنے والی کسی گاڑی کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے تھا جنہیں فوری طور پر ایک گاڑی کی ضرورت تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ہم اس وقت جگہ پہنچ گئے تھے۔ یہ تمام خیالات چشمے زدن میرے دماغ سے گزرے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اصل فاٹک والا اس وقت یقیناً ریوالور بردار کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ وہ اسے قابو میں کیے بغیر وہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تھے۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ فاٹک والے شخص کو اس کمرے میں محبوس کیا گیا ہوگا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اس اکلوتے کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے کی عقبی جانب دیوار کے ساتھ مجھے ایک چھوٹی جیپ کھڑی نظر آئی۔ وہ ایک ٹویوٹا 4 ویل ڈرائیو تھی۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ ریوالور بردار شخص نے میری کن پٹی پر ٹہوکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا، آخر تمہاری ہم سے کیا دشمنی ہے؟ جب سے مجھے معلوم ہوا تھا اسے ہماری جانوں کی نہیں بلکہ اس پجاروں کی ضرورت تھی، میں بہت ایزی ہو گیا تھا۔ شاید اسی لیے مجھے اس شخص سے چھیڑ خانی میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے غصیلے
لہجے میں بولا، ابھی تک تو کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہاں اگر تمہاری یہی رویہ رہا تو دشمنی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ میں نے پوچھا تم اس نئی نویلی دشمنی کا اظہار کس طرح کرو گے؟ اس طرح اس نے ریوالور کی نال کو میری کنپٹی پر گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، اگر 10 سیکنڈ کے اندر تم لوگوں نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو پھر اس گاڑی کے اندر تمہاری تڑپتی ہوئی لاشیں نظر آئیں گی۔ میں نے ایک مصنوعی جرجری لی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہینڈز اپ ہاتھوں کو کانوں سے لگاتے ہوئے میر بخش کی طرف دیکھ کر کہا، نہ بابا نہ، ہمیں مرنے کا کوئی شوق نہیں، تم یہ گاڑی لے جا سکتے ہو، میں تو نیچے اتر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے میر بخش کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ تم دونوں بھی گاڑی سے باہر نکل آؤ، ریوالور بردار نے میر بخش اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ میں نے بدستور ہینڈز اپ رہتے ہوئے اس بکل پوش شخص سے درخواست کی، میرا ساتھی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، اس کو گاڑی سے باہر لانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بلا لو، البتہ لڑکی کو میں نیچے اترنے کا کہہ دیتا ہوں۔ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا، اپنے کسی ساتھی کو بلا لانے والی تجویز اسے متاثر نہ کیا۔ غالباً وہ ہمیں چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، یا پھر ساتھی کے حوالے سے اس کے ساتھ کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم تھی۔ تھوڑے سے تامل کے بعد اس نے کہا، میں اپنے ساتھی کو یہاں نہیں بلانا چاہتا، تم میری مدد کے بغیر اپنے معذور ساتھی کو گاڑی سے باہر لاؤ گے، میں ریوالور سے تمہاری نگرانی کروں گا۔ اس نے روانی میں اپنے ساتھی کے الفاظ استعمال کر کے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کل 2 افراد تھے جنہیں ہماری گاڑی کی اشد ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے پجیرو کی پیسنجر سیٹ کی جانب وہ مکاری سے بولا، لیکن اس سے پہلے تمہاری ساتھی کو نیچے اترنا ہوگا۔ میں نے ساحل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، گاڑی سے اتر جاؤ لیلا۔ میں نے دانستہ ساحل کو لیلا کے نام سے پکارا تھا، اس سے یہ ظاہر کرنا بھی مقصود تھا کہ اب میرا نام مقصود احمد ہے۔ میر بخش حسب معمول میر بخش ہی ہے۔ میرے اور بکل پوش شخص کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی وہ میر بخش اور ساحل نے بھی تفصیلاً سنی تھی۔ مجھے کوئی امید تھی کہ میر بخش میری پلاننگ کو سمجھ گیا ہوگا۔ جب میں اسے پجیرو سے باہر گاڑی لا رہا ہوتا تو اس موقع پر اسے کوئی کاروائی کرنا تھی۔ ساحل میرے اشارے پر پجیرو سے باہر آ گئی تو میں میر بخش کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس دوران میں ریوالور بردار ہماری نگرانی کرتا رہا۔ میں نے پجیرو کا دروازہ کھولتے ہی بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا، یہ تو بے رحمی کی انتہا ہے، اب میں منہ اندھیرے اپنے اپاہج ساتھی کو کس طرح سامارو تک پہنچاؤں گا؟ وہ ڈانٹ امیز لہجے میں بولا، یہ منہ اندھیرا سدا نہیں رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس سڑک پر بسوں وغیرہ کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی، تم لوگ بے آسانی کسی بس وغیرہ میں سوار ہو کر سامارو تک پہنچ جا سکتے ہو۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اس قسم کی اداکاری کر رہا تھا کہ ریوالور بردار کو میرے عزائم کی بھنک نہ ملے، وہ یہی سمجھے کہ ہم اپنی گاڑی جانے پر بہت پریشان ہیں، خاص طور پر اپنے معذور ساتھی کی وجہ سے میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا ہوں۔ میں نے اپنے اور اپنے عقب میں کھڑے ریوالور بردار کے درمیانی فاصلے کو ذہن میں نقش کیا، پھر دونوں کے کلاوے میں میر بخش کو سمیٹے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، اسے صرف زیر کرنا ہے، اس لیے فائرنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ میری آغوش میں محصور میر بخش کی گردن نے اسباتی جنبش کی اور میں نے اس کے جسم کو اٹھا کر پجیرو سے باہر۔ ریوالور بردار شخص میری پشت پر صرف 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے میر بخش کو پجیرو سے برآمد کرتے ہوئے بازوؤں میں اٹھائے ایک زوردار گول چکر میں گھما کر زمین پر رکھ دیا۔ میری اس حرکت کا بڑا حیرت انگیز نتیجہ برآمد ہوا۔ میر بخش کی دونوں ٹانگیں ریوالور بردار کے اس ہاتھ پر پڑی جس میں اس نے ریوالور پکڑ رکھا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ شخص ہلکی چیخ سے مجھابہ آواز نکال کر زمین بوس ہو گیا۔ یہ سب کچھ برق رفتاری سے پیش آیا تھا۔ میر بخش کسی اسپرنگ کی طرح زمین سے اچھلا اور عقاب کی مانند پرواز کرتے ہوئے زمین بوس بکل پوش شخص کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کاروائی کے دوران میں اس شخص کے منہ سے چیک دار چادر ہٹ گئی تھی، گویا اب وہ بالکل بکل میں نہیں تھا۔ اب میں اس کے حلیے کا مشاہدہ بآسانی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں، اس کے بیچ کی مانگ نکال رکھی تھی اور بال بھی خاصے بڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر بڑی بھرپور داڑھی بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی صورت کی سب سے واضح نشانی یہ تھی کہ وہاں فلیہری کے بڑے بڑے سفید دھبے موجود تھے۔ میری نظروں میں اس کے ہاتھوں پر گئی تو وہاں بھی مجھے اسی قسم کے نشانات دکھائی دیے، گویا وہ مکمل طور پر اس خوفناک مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ زمین پر چت پڑا ہوا وہ شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے میر بخش کو تاک رہا تھا۔ آنکھیں موٹی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی پھیلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی حیرت کا سب سے بڑا سبب میر بخش تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی اپاہج شخص کو اس طرح اچھلتے اور فضا میں پرواز کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس پر ترا یہ کہ اس معذور شخص کے ہاتھ میں کلاشنکوف بھی موجود تھی، جس کی موت اگلنے والی خوفناک نال کو اس نے خاک نشین کے کھلے ہوئے منہ میں گھسیٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس دوران
امتحان میں اس کا ریوالور اٹھا کر ساحل کے حوالے کر دیا اور میر بخش کے قریب آ گیا۔ ساحل میرا اشارہ پا کر دوبارہ پجاروں میں جا بیٹھی تھی۔ کیا حکم ہے سائیں؟ میر بخش نے میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ مانو تو ٹھکانے لگا دوں، اگر ضرورت پڑی تو اسے ٹھکانے بھی لگا دیں گے۔ میں نے اس وحشت زدہ شخص کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پہلے اس کا انٹرویو تو کر لیں، کیا پتا یہ اس امتحان میں پاس ہی ہو جائے اور ہمیں اس کے خون میں ہاتھ نہ رنگنا پڑے۔ وہ شخص کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، گن کی نال میرے منہ سے نکال دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ تو میں تمہیں بتانا ہی پڑے گا، میر بخش نے خونخوار انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا، اور اسی حالت میں تمہاری زبان چلے گی، ہم سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ اس شخص کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ میر بخش کے اٹل لہجے میں بڑی تاثیر تھی، تاہم میں اس وقت کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور ہماری پجیرو عین سڑک پر کھڑی تھی۔ پھاٹک چونکہ بند تھا اس لیے ہمارے پیچھے یا پھاٹک کی دوسری جانب گاڑیوں کی آمد و رفت سے وہاں رش لگ سکتا تھا۔ اس طرح ہماری کارروائی پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگرچہ ابھی تک دور دور تک کسی گاڑی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تاہم یہ صورتحال مستقل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے میر بخش سے کہا، تم اس شخص کو گن و پوائنٹ پر رکھتے ہوئے سڑک سے نیچے اتار لو، میں گاڑی کو مناسب جگہ لگاتا ہوں تاکہ کسی قسم کی بدمزگی کا امکان باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے سائیں، آپ گاڑی میں جائیں، میر بخش پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ میں اس چت کبرے کو سنبھالتا ہوں۔ میں نے پجاروں کی جانب جانے سے پہلے ریلوے کراسنگ پر موجود پھاٹک کھول دیا۔ اب وہاں کسی آنے جانے والی گاڑی کے رکنے کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اس طرح میں تسلی کے ساتھ اس دبے دار شخص سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ پھاٹک کو کھولنے سے خطرے کا ایک امکان پیدا تو ہو گیا تھا، اگر مجھے امید تھی کہ وہ خطرہ لاحق ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر کوئی گاڑی یا ٹرین کو اس دوران میں ریلوے لائن سے گزرنا ہوا بھی وہ گزر ہی جائے گی۔ اسی طرح اگر سڑک پر سے گزرنے والی کسی کار، بس یا ٹرک نے ٹرین وغیرہ کی جھلک دیکھ لی تو وہ پھاٹک کھلا ہونے کے باوجود بھی کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ویسے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شخص کو بہت جلد نپٹا دوں گا۔ میں پجاروں میں آیا اور اسے بآہستگی ڈرائیو کرتے ہوئے سڑک سے اتار کر کچے میں کھڑا کر دیا۔ میں گاڑی سے نکل کر اترنے لگا تو ساحل نے سوال کیا، وجدان، اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی پوچھ تاچھ اور بس، میں نے کہا، اور میں یہاں گاڑی میں اکیلی رہوں گی، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ بات ڈر کی نہیں، وہ جلدی سے بولی، میرے پاس دو ریوالور ہیں، اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ پھر کیا بات ہے، تم اس قدر الجھی ہوئی کیوں ہو؟ میں تو بس صرف یہ کہہ رہی ہوں، اس پوچھ تاچھ کی ضرورت کیا ہے؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا، میرے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ بولی، ہم نے اس شخص سے ہتھیار چھین لیا ہے، اب وہ ہمارے سامنے کسی حقیر کیچوے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار رکھے بغیر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ابھی میں اتنا بے حس نہیں ہوا ہوں۔ میں اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس میں بے حسی والی کون سی بات ہے؟ شاید تم نے اس شخص کی باتیں غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا، وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا ایک اور ساتھی بھی یہیں آس پاس کہیں موجود ہے۔ انہیں ہماری گاڑی کی ضرورت ہے تاکہ فرار ہو سکیں۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہیں، ہمیں ان کے جرم سے کیا لینا دینا؟ ساحل نے بیزاری سے کہا، وہ جائیں جہنم میں، وہ جہنم میں جائیں گے تو اپنے ساتھ اور بھی کئی جانوں کو مصیبت میں ڈال جائیں گے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے اس کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ ایک 4 ڈرائیو ٹویوٹا جیپ کھڑی دیکھی ہے اور پھاٹک والا اثر شخص کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سگنل لیمپ کی اس جرائم پیشہ شخص کے پاس موجودگی تو یہی بتاتی ہے کہ پھاٹک والا شخص اس وقت کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے اس شخص کے ساتھی نے پھاٹک والے کو اس کے کمرے میں یرغمال بنا رکھا ہو، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں واقعی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ تارا اور اس کے خیر خواہ ہماری تلاش میں یہاں پہنچ جائیں، اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر پوچھا، تو کیا ہم پھاٹک والے کو اس حال میں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں؟ وہ تذبذب کا شکار نظر آنے لگی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں بہت جلد اس شخص سے ملاقات کر کے واپس آتا ہوں، پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کو تم اسی گاڑی میں لے آؤ؟ ساحل نے تجویز دی۔ ہماری گاڑی سڑک سے ہٹ کر کھڑی ہے، گاڑی کے اندر گن پوائنٹ پر اس سے ہر بات پوچھی جا سکتی ہے، اور اگر کسی ہنگامی حالت میں ہمیں آگے بھی بڑھنا پڑ گیا تو ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی۔ ساحل کی تجویز میرے دل کو لگی۔ اس نے بڑی ذہانت کی بات کی تھی اور یہ ذہانت بر محل تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تم ایک عقل مند لڑکی ہو۔ صرف عقل مند؟ وہ شرارت سے مجھے گھورنے لگی۔ نہیں نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلا کر کہا، تم عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بند بھی ہو۔ وہ چونک کر بولی، یہ عقل بند کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی عقل بند کرنے والے کو عقل بند کہتے ہیں۔ میں نے کسی کو عقل بند نہیں کہا کی۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے پوری دیانتداری سے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا ساحل، تم اتنی حسین، اتنی
اتنی متین اور اتنی ذہین ہو کہ کسی بھی عقل مند کے ہوش اڑا سکتی ہو، اس کی عقل کو بند کر سکتی ہو؟ تمہارے پاس حسن کا جادو ہے اور تم اس جادو کا استعمال بھی جانتی ہو۔ میں روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بول گیا تھا۔ ساحل نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور شرارت آمیز انداز میں بولی، میں تو اس وقت مانوں گی جب یہ جادو تم پر اثر دکھائے گا۔ میں اس بندے کو لے کر آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں پجاروں سے نکل آیا۔ اپنے عقب میں مجھے ساحل کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی ہنسی میں بڑی نغمگی تھی، اس کی آواز میں بڑا ترنم تھا۔ وہ بولتی تھی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے جلترنگ بج اٹھے ہوں۔ قدرت نے اسے حسن، نزاکت اور ذہانت سے خوب نوازا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چتکبرے چہرے والا دراز قامت شخص ہماری پجاروں میں موجود تھا۔ اس مرتبہ ساحل پیسنجر سیٹ پر آ گئی تھی اور میر بخش اس شخص کے ساتھ گاڑی کے پچھلے حصے میں چلا گیا تھا۔ میر بخش نے اس دبے دار شخص کو پجاروں کے فرش پر سیٹوں کے درمیان لٹا لیا اور کلاشنکوف کے بجائے ریوالور کی نال اس کی کن پٹی پر رکھتے ہوئے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ اس نے گردن موڑ کر اس شخص سے پوچھا، کون ہو تم؟ جواب دینے کی بجائے وہ سراسیما نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں مختلف قسم کے تاثرات آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ مجھے یوں بھی محسوس ہوا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے اور مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا وہ عیاری سے بچ نکلنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ کسی موقع کی طاق میں ہے تاکہ بازی پلٹ سکے۔ میر بخش نے اس کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، تم سائیں کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھگوان کے لیے مجھے زندہ چھوڑ دو۔ وہ لرز دیدہ آواز میں بولا، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس شخص کے پہلے جملے نے ہم تینوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی جان بخشی کے لیے بھگوان کا واسطہ دیا تھا۔ یہ اس کا ایک بے اختیاری عمل تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہندو تھا۔ میرا ذہن اس وقت برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ میر بخش نے اس کی گردن پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا، ہم یہاں سے بہت دور تو تمہیں پہنچا ہی دیں گے کیونکہ تم سیدھی طرح زبان کھولتے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے اپنے خدشات کی تصدیق کے لیے سرسراتی ہوئی آواز میں اس شخص سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرے لہجے میں اتنی سنگینی اور صفاقی تھی کہ وہ خاموش نہ رہ سکا۔ میں بوٹا سنگھ ہوں، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ تم بوٹا سنگھ نہیں بلکہ منگل سنگھ ہو، میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا۔ میر بخش نے میری بات پر ردا چڑھایا، تو ایک خطرناک ڈاکو ہو تم نے اپنے ساتھی کی مدد سے ایک لڑکی کو اغوا کر رکھا ہے۔ اندھیرے میں چلایا ہوا میرا تیر تو نشانے پر بیٹھا ہی تھا۔ میر بخش کے انکشافات نے اسے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ لکنت زدہ لہجے میں منمنایا، آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ساحل نے نفرت سے اسے گھورتے ہوئے اس کا کار خیر میں اپنا حصہ ملایا۔ تم لوگوں نے جس لڑکی کو اغوا کیا ہے اس کا نام ممتاز ہے۔ وہ نبی سر کے ایک صاحب حیثیت شخص قاضی سلطان کی بیٹی ہے۔ تم نے ممتاز کی رہائی کے بدلے قاضی سلطان سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ ہمارے ان پے در پہ حملوں سے بکھلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وحشت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے اور کچھ کہے بھی یا نہ کہے۔ بالآخر اس نے خوفزدہ نظر سے ہم تینوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لوگ کا تعلق پولیس سے ہے؟ ہاں، میں نے معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا۔ ہم پولیس والوں سے گہرے مراسم رکھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈی ایس پی کے پرائیویٹ بنگلے پر موجود تھے۔ یہ وہی ڈی ایس پی ہے جس کی نگرانی میں تم لوگوں کی گرفتاری کے لیے شادی پلی کی سرحدی ناکہ لگایا گیا تھا۔ اس کی بلیک اینڈ وائٹ صورت پر سرسوں پھول گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو بلیک اینڈ وائٹ اس لیے کہا ہے کہ رنگ تو اس کا گندمی تھا، تاہم فلیری کے سفید دبوں کی وجہ سے وہ سیاہ نظر آتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت عجیب و غریب اور گناہ مرض ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے خطرناک اور کریہل ذکر وہ قسم ہے جو بالآخر کوڑ میں بدل جاتی ہے۔ انسانی جلد پر نمودار ہونے والے یہ سفید دبے پاؤں اپنا کام دکھاتے ہیں اور مریض بے خبری میں مارا جاتا ہے۔ ان دبوں کا پھیلاؤ رفتہ رفتہ بڑھتا رہ جاتا ہے، لیکن چونکہ ان میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے مریض زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ یہی سوچتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہی ہوگا نا کہ میرا پورا وجود سفید ہو جائے۔ وہ جم کر اس مرض کا علاج نہیں کرواتا اور ڈاکٹر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بالآخر ایک روز اسے بڑی بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گزرے زمانوں میں کوڑ کے مریضوں کو شہر سے باہر ویران کھنڈروں اور غاروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ صحت مند لوگوں کسی قسم کے وبائی حملے سے محفوظ رہیں۔ اس مرض میں مبتلا شخص کی ہڈیاں اندر ہی اندر گھل جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ خطرناک ڈاکو منگل سنگھ اس وقت ہمارے رحم و کرم پر تھا اور ممتاز نامی وہ اغوا شدہ لڑکی منگل سنگھ کے ساتھی گنڈا سنگھ کی کسٹڈی میں تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر منگل سنگھ سے پوچھا، ممتاز کہاں ہے؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑا سا تامل کیا تو میر بخش نے اپنے پاؤں کو اس کی گردن پر اس طرح
مسئلہ جیسے کوئی سگریٹ نوش ختم شدہ سگریٹ کے ٹوٹے کو مسلتا ہے، وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا، تاہم منگل سنگھ کی کرا پجاروں سے باہر نہ جا سکی۔ میں نے میر بخش کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ ماری اور گمبھیر لہجے میں کہا، اگر اب منگل سنگھ نے میری کسی بھی سوال کا جواب دینے میں پسو پیش سے کام لیا تو تم بے دریغ گو فائر کر دینا، اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ منگل سنگھ خوف کی شدت سے تھر تھرانے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پھنسی آواز میں کہا، مہاراج مجھے क्षमा کر دیں، میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، ہمیں سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے گھراتے ہوئے کہا، بس تم سے جتنا پوچھا جائے اس کا جواب دو، ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور یہ تم بار بار بھگوان کو بیچ میں نہ لاؤ، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا شخص مستند جھوٹا ہوتا ہے، پھر آپ کو میری بات کا یقین کیسے آئے گا؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، میں نے بتایا ہے نا، قسم یا سوگند کسی شخص کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے، عام طور پر وہی افراد زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں جنہوں نے کسی جھوٹ کو چھپانا ہوتا ہے۔ جھوٹے اور مکار افراد اپنے مفاد کی خاطر کھوکھلی قسموں کا سہارا لے کر خدا، بھگوان، ایشور اور لارڈ آف لارڈز کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں، وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ منگل سنگھ سے بات کرتے ہوئے میں نے آخری جملہ محض خانہ پوری کے لیے ادا کیا تھا۔ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے مجموعی اور انفرادی تاثر، نظریات اور خیالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ منگل سنگھ میری ڈانٹ پھٹکار اور میر بخش کی دھونس سے راہ راست پر آ گیا۔ میں نے اسے آمادہ تعاون دیکھا تو اپنا سوال دوہرا دیا، ممتاز کہاں ہے؟ وہ گنڈا سنگھ کے پاس ہے، اس نے بتایا۔ اور وہ پیاز سنگھ کہاں ہے؟ ادھر ریلوے کوارٹر میں، اس نے گردن کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے بتایا۔ میں نے پوچھا، اس کوارٹر میں اور کون کون موجود ہے؟ گنڈا سنگھ اور ممتاز کے علاوہ پھاٹک والا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بڑی شرافت سے میرے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ جب کسی کی جان پر بن آئے تو بڑے سے بڑا غیر شریف انسان بھی شرافت کے مظاہرے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، پھاٹک والے ریلوے ملازم کو تم لوگوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے بتایا۔ میر بخش نے اس کی گردن پر سے پاؤں کا دباؤ قدرے کم کر دیا تھا، چنانچہ وہ بآسانی بول رہا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اچانک ہماری جیب میں کوئی پیچیدہ قسم کی خرابی پیدا ہو گئی جو باوجود کوشش کے بھی ہم سے دور نہ ہو سکی۔ ہمیں پولیس والوں کی دسترس سے نکلنے کے لیے فوری طور پر کسی گاڑی کی ضرورت تھی۔ ہم نے پھاٹک والے کو زیر کیا، پھر پھاٹک بند کر کے کسی شکار کا انتظار کرنے لگے۔ اس کارروائی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے ہاتھ میں سگنل لیمپ بھی اٹھا لیا تھا، اور پھر تمہیں شکار نظر آ گیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور پوچھا، تم کتنی دیر سے سگنل لیمپ تھامے پھاٹک کے پاس کھڑے تھے؟ میں آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھنے کے بعد ہی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ ویسے ہمیں یہاں پہنچے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، اس کوارٹر کی عقبی دیوار کے ساتھ جو 4 ویل ڈرائیو ٹویوٹا جیپ کھڑی ہے، تم لوگ اسی میں یہاں تک پہنچے ہو؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوارٹر میں موجود تمہارے ساتھ گنڈا سنگھ کے پاس کس قسم کا اسلحہ موجود ہے؟ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے بتایا، گنڈا سنگھ کے پاس صرف ایک رائفل ہے۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میر بخش نے اس کی گردن کو دباتے ہوئے پوچھا۔ بھگوان کی سو وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر سنبھل کر بولا، میں سچ کہتا ہوں، ہمارے پاس اسلحے کے نام پر بس یہی 2 ہتھیار تھے، میرا ریوالور تو آپ چھین ہی چکے ہیں، رائفل وہاں کوارٹر میں گنڈا سنگھ کے پاس ہے۔ میں نے ریلوے کوارٹر کی جانب میں نگاہ دوڑائی اور ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، تم کافی دیر سے ہمارے رحم و کرم پر ہو، گنڈا سنگھ کو تمہاری جانب سے تشویش تو ہوگی؟ ہاں جی، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، منگل سنگھ نے تائید کی۔ میں نے کہا، وہ تمہاری خیر خبر لینے کیوں نہیں نکلا؟ ہمارے درمیان یہ طے ہے کہ جب تک میں کوارٹر کے سامنے جا کر مخصوص انداز میں سیٹی نہیں بجاؤں گا، وہ کوارٹر سے باہر نہیں نکلے گا۔ منگل سنگھ نے بتایا، چاہے مجھے کتنی بھی دیر ہو جائے، وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں اپنے گرو کا سردار ہوں، سب کو میری بات ماننی پڑتی ہے۔ تم ایک ایسے گروہ کے سرگنا ہو جو صرف ایک فرد پر مشتمل ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یعنی 22 سالہ گنڈا سنگھ تمہارے گرو کے 3 افراد تو پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے جب کنڈی میں پولیس نے تمہارے ڈیرے پر چھاپا مارا تھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ حیرت سے بھرپور نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ کو تو ایک ایک بات معلوم ہے، ہمیں ایک ایک نہیں بلکہ آدھی آدھی اور چوتھائی بات بھی معلوم ہے۔ میں نے روبدار لہجے میں کہا، تم کسی غلط فہمی میں رہتے ہوئے غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش نہ کرنا۔ منگل سنگھ، اس نے پوچھا، آپ ہیں کون لوگ؟ آپ پولیس والے تو نہیں لگتے۔ میں نے کہا، ہم پولیس والے نہیں لگتے بلکہ ہم پولیس والوں کے بہت کچھ لگتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں سکا، وہ متذبذب انداز میں بولا، میں سمجھاتا ہوں منگل سنگھ۔ میں نے اس کے غبارے کی ساری ہوا خارج کرتے ہوئے کہا، تم نے قاضی سلطان کی بیٹی ممتاز کو اغوا کر کے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ سلطان نے تمہارے مطالبے اور دھمکی میں آئے بغیر پولیس والوں سے رابطہ کیا
کیا ایس ایس پی عمر کوٹ سے اس کی گہری شناسائی بلکہ رشتہ داری ہے، اسی لیے ایس پی کے حکم پر ایک ڈی ایس پی نے ناکہ لگا کر تمہاری گرفتاری کا اہتمام کیا تھا۔ بس تم یوں سمجھو کہ ہم ایس پی عمر کوٹ کے خاص بندے ہیں۔ اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے اے ایس آئی جمشید احمد، تھانہ انچارج شادی پلی اور ہوس پرست مرتشی ڈی ایس پی سے حاصل ہونے والی مفید معلومات سے منگل سنگھ کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے بتا چکا تھا کہ جب تک وہ پھاٹک والے کے کوارٹر کے سامنے جا کر مخصوص انداز میں سیٹی نہیں بجائے گا، اس کا ساتھی گنڈا سنگھ اپنے طور پر کوئی کارروائی کرے گا اور نہ ہی وہ کوارٹر سے باہر آئے گا۔ اس لیے میں مغویہ، ممتاز اور یرغمالی پھاٹک والے کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ ہم پجاروں میں بیٹھے جس انداز میں گفت و شنید کر رہے تھے وہ خاصا محفوظ طریقہ تھا۔ پاس سے گزرنے والی کوئی گاڑی ہماری وجہ سے تشویش میں مبتلا نہیں ہو سکتی تھی۔ ممتاز اور پھاٹک والے کی جان کی سلامتی کا یقین مجھے منگل سنگھ سے بات چیت پر اکسا رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا، جو ٹویوٹا جیپ کوارٹر کی عقبی دیوار کے ساتھ خراب حالت میں کھڑی ہے، وہ بھی تم لوگوں نے کسی سے چھینی ہوگی؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے، اس نے تصدیق کی۔ 1 سال پہلے میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک برات کو لوٹا تھا۔ لوٹ کے مال میں یہ جیپ بھی شامل تھی۔ اس وقت سے یہ میرے پاس ہے، مگر اس وقت مجھے اس کی اشد ضرورت تھی تو اس نے جواب دے دیا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، بس جی، سارا مقدر کا کھیل ہے، کبھی تھانہ کبھی جیل ہے۔ میر بخش نے تنزیہ لہجے میں ٹکڑا چسپاں کیا۔ میں نے کہا، منگل سنگھ، میری معلومات کے مطابق تم ممتاز کو اغوا کر کے نبی سر سے اپنے ڈیرے واقعہ کنری لے گئے تھے۔ پولیس والوں نے وہاں ریڈ کیا تو تم ایک خون ریز مقابلے کے بعد کنری سے عمر کوٹ کی طرف نکل گئے۔ پھر پولیس کی ہائی کمان کو خفیہ اطلاع ملی کہ گزشتہ رات، چونکہ ہلکا پھلکا اجالا پھیل چکا تھا اس لیے پچھلی شب کو گزشتہ رات کہا جا سکتا تھا، تم مغویہ اور اپنے ساتھی کے ہمراہ ایک جیپ میں عمر کوٹ سے میرپور خاص کی طرف جانے والے تمہیں ضلعی سرحد کو شادی پلی کے مقام سے عبور کرنا تھا، اسی لیے تم لوگوں کی گرفتاری کے لیے وہاں ناکہ لگایا گیا تھا، مگر تم تو یہاں نظر آ رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ منگل سنگھ ایک خطرناک مجرم اور شفاق ڈاکو تھا، لیکن اس وقت اس کی گردن تیز دھار تلوار پر دھری تھی، اس لیے اپنی جان کی سلامتی کے لیے وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سے تعاون کر رہا تھا۔ پھر ہمارے تعارف اور ہماری کارکردگی نے بھی اسے خاصا متاثر کیا تھا۔ اس کے سارے کاسبل نکل چکے تھے۔ اس وقت وہ ایک درندہ صفت مجرم نہیں بلکہ رحم کا اپیل کنندہ نظر آ رہا تھا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، انسان کو ہیرو سے زیرو ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ منگل سنگھ نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا، ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ عمر کوٹ سے سیدھے میرپور خاص کی طرف نکل جائیں گے، لیکن سجن دشمن سبھی کے ہوتے ہیں۔ اگر پولیس والوں کو ان کے کسی مخبر نے ہمارے منصوبے کی اطلاع پہنچا دی تھی تو میرے بھی ایک پولیس والے نے خیر خواہ نے شادی پلی والے ناکے کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے ہم عمر کوٹ سے میرپور خاص کی طرف جانے والے راستے پر نہیں گئے، بلکہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم عمر کوٹ سے پہلے سامارو جائیں گے، پھر محمد رحیم کلری سے گزرنے کے بعد ایک نیم ہموار کچے راستے پر سفر کرتے ہوئے ضلع میرپور خاص میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اس ریلوے کراسنگ پر ہماری جیپ میں کوئی خرابی ہو گئی اور ہم نے مجبوراً پھاٹک والے کو زیر کر کے آپ کی گاڑی حاصل کرنے کے بارے میں سوچا، اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میر بخش بول اٹھا، اور اس سوچ پر عمل کر کے تمہیں منہ کی کھانا پڑی ہے۔ منگل سنگھ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سائیں، میں اس وقت آپ کے قبضے میں ہوں، آپ چاہیں تو میری جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں بنتی کروں گا اگر مسالہ کی کوئی راہ نکل آئے تو۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تعاون طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم کس قسم کی مصالحت چاہتے ہو؟ آپ پولیس والے نہ صحیح مگر پولیس والوں کے قریبی ہیں۔ وہ کاروباری انداز میں بولا، یہ سارا کھاٹ راج ممتاز کی تلاش اور رہائی کے لیے پھیلایا گیا ہے، آپ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دونوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دو۔ میں نے کہا، اس ڈیل میں تو تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ کس نقصان کی بات کر رہے ہو؟ تم نے مغویہ ممتاز کی رہائی کے لیے اس کے باپ سے قاضی سلطان سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ہم ممتاز کو یوں ہی سوکھے لے گئے تو یہ تمہارا نقصان ہی ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولا، سائیں، جان بچی سو لاکھوں پائے، زندگی رہی تو میں اور کما لوں گا، آپ بتائیں یہ سودا منظور ہے؟ تم خاصی بچکانہ باتیں کر رہے ہو، میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ وہ متعجب انداز میں بولا، میں نے بچوں والی ایسی کون سی بات کہہ دی؟ وہ ایک گامڑ، میں نے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، اس وقت تم جس طرح ہمارے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو اس پر تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ ابھی تک زندہ سلامت ہو۔ ہم تم دونوں کی ٹانگیں توڑ کر ممتاز سمیت اس گاڑی میں ڈال کر پولیس ہیڈ کوارٹر لے جا سکتے ہیں، تم بارگیننگ کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہو، کیا سمجھے؟ وہ حالات کی نزاکت کو بڑی وضاحت کے ساتھ
واردات سمجھ رہا تھا، اسی لیے زیادہ چونچرا نہیں کی اور دوستانہ انداز میں بولا میرے پاس ایک اور پیشکش بھی ہے۔ اب میں نے اسے گھسنے کا ارادہ کر لیا اور یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اس کی باتیں مجھے متاثر کر رہی ہوں۔ اس طرح میں اس کی رہی سہی خطرناکی سے بھی آگاہ ہو سکتا تھا۔ ممتاز اور پھاٹک والے کی محفوظ سلامتی کے لیے منگل سنگھ کو ہر جلو سے ٹھونک بجا کر دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، منگل سنگھ تم کیا پیشکش کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں اپنی اور اپنے ساتھی کی جان بخشی کے لیے مغویہ کے علاوہ آپ کو ایک بھاری رقم بھی دینے کو تیار ہوں۔ مثلاً کتنی بھاری رقم؟ پورے 1 لاکھ روپے نقد، اس نے چارہ پھینکنے والے انداز میں کہا۔ میں نے اپنے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات سجا لیے جیسے اس کی آفر مجھے بہت کشش دکھائی دی ہو۔ یہ وہی ڈاکو تھا جو ایک لڑکی کی زندہ واپسی کے لیے اس کے لواحقین سے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اب اس کی اپنی جان شکنجے میں آ گئی تو وہ ان 50 لاکھ روپوں کے مطالبے سے تو دستبردار ہو ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مزید 1 لاکھ روپے دینے کو بھی تیار تھا۔ گویا اس طرح وہ بیٹھے بٹھائے اپنا 51 لاکھ روپے کا نقصان کر رہا تھا اور یہ خسارہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہوا تھا۔ حضرت انسان بھی عجیب شے ہے، یہ مطلب براری کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جانور کو شعور نہیں دیا گیا، وہ صرف اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جائز و ناجائز تک و دو کرتا ہے، مگر انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات بہت پستی میں چلا جاتا ہے اور کچھ ایسا کر گزرتا ہے کہ انسانیت کو اس کے کرتوت پر نادم ہونا پڑتا ہے۔ میں نے منگل سنگھ کو بدستور خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا رکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ پیشکش منظور ہے، مگر میں پہلے اپنی تسلی کروں گا۔ کس بات کی تسلی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، صرف 2 باتوں کی تسلی۔ نمبر 1، مغویہ صحیح سلامت ہے یا تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، سائیں فکر نہ کرو، لڑکی بالکل صحیح سلامت ہے، آپ اس سے بات چیت کر کے یقین کر سکتے ہیں۔ بس اتنے دنوں کی افراتفری میں اس کا لباس خاصا میلا ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے فخریہ انداز میں کہا، ہم جس لڑکی کو تاوان کی خاطر اغوا کرتے ہیں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر تاوان وصول ہونے کی صورت نظر نہ آئے اور ہماری جان جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ہم مغوی یا مغویہ کو قتل کر دیتے ہیں، مگر اس کی عزت سے کھیلنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اٹل اصول ہے۔ عیاشی کے لیے ہم دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں مگر اپنے اصولوں کو نہیں توڑتے۔ اس ڈاکو نے جو اصول بیان کیا تھا، میں نے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث میں پڑے بغیر اس سے استفسار کیا۔ کنری میں پولیس مقابلے کے دوران میں تم پر ایسا وقت آیا تھا جب تمہاری جان خطرے میں پڑ گئی تھی، مگر تم نے مغویہ کو قتل کرنے کی بجائے اپنے ساتھ لے جانا ضروری سمجھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، ایک بہت ہی خاص وجہ ہے، چت قبرے ڈاکو منگل سنگھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جو لوگ اپنے تعلقات کے زوم میں ہمارا مطالبہ پورا کرنے کی بجائے پولیس کی مدد حاصل کرتے ہیں، وہ بہت جلد پولیس والوں کی جانب سے مایوس ہو کر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کیونکہ پولیس والے ان سے رقم تو اینٹتے رہتے ہیں مگر کارروائی بالکل کھوکھلی کرتے ہیں۔ ان کے باتوں سے دل برداشتہ ہو کر مغوی یا مغویہ کے لواحقین ہمارا ہر مطالبہ پورا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر ہم ان سے دگنا رقم حاصل کرتے ہیں، اور اگر لواحقین کے پاس اتنی رقم نہ ہو تو اس بات کا خیال ہم اغوا کی واردات کرنے سے پہلے خاص طور پر رکھتے ہیں۔ منگل سنگھ نے بتایا، ہم صرف مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں پر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ممتاز کا باپ آسانی سے 1 کروڑ روپے ادا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارا 1 کروڑ 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ میری بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس نے پوچھا، آپ دوسری تسلی کس بات کی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا، میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ تم جو 1 لاکھ روپے مجھے دو گے وہ کہیں نقلی تو نہیں؟ ہم کبھی اصلی اور نقلی کے چکر میں نہیں پڑتے سائیں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ہمارے پاس جو بھی رقم ہے وہ دوسروں ہی سے لوٹی ہوئی ہے، اب جو بھی ہو اصلی یا نقلی۔ میں نے پوچھا، کیا 1 لاکھ روپے کی رقم اس وقت تمہارے لباس میں موجود ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، رقم ہماری جیب میں رکھی ہے، اس کی گروں پر سے پاؤں اٹھا لو میر بخش۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میر بخش نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ تاہم اس ڈاکو کو ریوالور کے نشانے پر رکھا، وہ کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ منگل سنگھ نے جب مجھے آمادہ دیکھا تو دوستانہ انداز میں بولا، آپ مجھے اس کوارٹر تک جانے کی اجازت دے دیں، میں مغویہ اور رقم کو آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں چوٹ کی، کیا ہم شکل سے اتنے ہی احمق نظر آتے ہیں؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، دبے دار منگل سنگھ نے کہا۔ تم نے واقعتاً ایسی ہی بات کی ہے منگل سنگھ، میں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ کیا میں اتنا ہی بے وقوف ہوں کہ تمہیں بے آسانی اس کوارٹر تک جانے کی اجازت دے دوں تاکہ تم وہاں موجود رائفل کے بل بوتے پر مجھے کمزور بنا سکو؟ تم ممتاز اور پھاٹک والے کی
جان بھی لے سکتے ہو یا انہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر وہاں سے فرار بھی ہو سکتے ہو۔ میں نے جو کہا ہے اس پر عمل بھی کروں گا۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ایک ڈاکو کا وعدہ عام لوگ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے گردن تک کٹوا سکتے ہیں، لیکن میں ہرگز کوئی تجربہ نہیں کر سکتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ بولا، پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، آپ لوگ مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر اس کوارٹر تک لے جائیں، میں محض مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر اپنے ساتھی گنڈا سنگھ کو کوارٹر سے باہر بلاؤں گا، پھر آپ کی مرضی جو بھی کرتے پھریں۔ ہاں یہ معقول تجویز ہے، میں نے کہا۔ میر بخش نے پوچھا، سائیں آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا، ساحل یہیں پجاروں میں موجود رہے گی، تم منگل سنگھ کو کلاشنکوف کے نشانے پر رکھ کر کوارٹر تک لے جاؤ گے، یہ وہاں پہنچ کر مخصوص انداز میں سیٹی بجائے گا، پھر اس سیٹی کی آواز سن کر گنڈا سنگھ جیسے ہی کوارٹر سے برآمد ہوا تم اسے بھی فائرنگ رینج میں لا سکتے ہو۔ اس دوران میں اگر منگل سنگھ نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تم اسے بے دریغ گولیوں سے بھون ڈالنا۔ یہ بات میں نے منگل سنگھ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہی تھی، ورنہ وہ کسی قسم کی مہم جوئی کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ میر بخش اس عرصے میں میرے مزاج اور طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں خواہ مخواہ کی خون ریزی کا قائل نہیں۔ منگل سنگھ کو گولیوں سے بھوننے والی بات کو اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اس نے پوچھا، منگل سنگھ کا سدے باب تو آپ نے بتا دیا سائیں، لیکن اگر دروازے سے برآمد ہونے والے گنڈا سنگھ نے کسی قسم کی کوئی پھرتی دکھائی تو اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہوگا؟ اس کے پاس بھری ہوئی ایک رائفل بھی ہے۔ میں نے منگل سنگھ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ گنڈا سنگھ کوئی چالاکی دکھا سکے، کیونکہ منگل سنگھ کی سیٹی سن کر وہ یہی سمجھے گا کہ سب خیریت ہے۔ بفرض محال اگر اس نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی تو میں اسے سنبھال لوں گا، میں تم سے پہلے ہی کوارٹر کے دروازے پر پہنچ جاؤں گا۔ ہم اس پلاننگ کے عین مطابق بازاروں سے باہر نکل آئے۔ میں نے ڈی ایس پی والا ریوالور ساحل کے پاس ہی رہنے دیا تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں وہ اسے استعمال کر سکے۔ منگل سنگھ سے چھینا ہوا ریوالور میں نے احتیاطاً اپنے پاس رکھ لیا، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اس کے استعمال کی نوبت آئے گی۔ ابھی تک ایک بات سراسر ہمارے حق میں جا رہی تھی کہ اس سڑک پر اب تک کسی بھی جانب سے کوئی گاڑی نمودار نہیں ہوئی تھی، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ سڑک خاصی غیر معروف تھی۔ اب صبح کا اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا، کسی ٹرین کی آمد و جامد کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ریلوے ملازم کا وہ کوارٹر فاٹک کے نزدیک ہی ریلوے کی پٹڑی سے نشیب میں بنا ہوا تھا۔ کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا لان نما احاطہ بھی نظر آ رہا تھا۔ کپریل کی چھت والا وہ اکلوتا کمرہ اس وقت ہم سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے دوسری جانب گھوم کر جانے کی ضرورت تھی۔ ہماری پجیرو جس طرف کھڑی تھی وہاں سے کمرے کی عقبی دیوار نظر آتی تھی، اسی لیے میں نے یہ آسانی منگل سنگھ کو ٹویوٹا 4 ویل ڈرائیو جیپ کو دیکھ لیا تھا۔ کمرے کی عقبی دیوار میں کوئی کھڑکی یا روشن دان موجود نہیں تھا، اس لیے امید کی جا سکتی تھی کہ گنڈا سنگھ نے اپنے مربی کے ساتھ ہونے والی کارروائی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں جلد از جلد اس ٹنٹے کو نپٹانا چاہتا تھا۔ اس بات کا خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تارا اینڈ کمپنی یا کوئی پولیس والا بیدار مغز افسر ہمیں ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ نکلتا۔ اس صورت میں ہماری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ مجھے اس لیے بھی کوارٹر والے معاملے سے جلد از جلد فارغ ہونا تھا کہ ساحل کو میں پجاروں میں بالکل تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اس کے پاس لاکھ ریوالور صحیح مگر تھی تو وہ ایک لڑکی، ابھی لڑائی بڑائی کے کھلم کھلا معاملات سے اس کا ڈائریکٹ واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے مارشل آرٹس اور جمناسٹک وغیرہ سیکھنے کی فرمائش کی تھی اور میں خلوص نیت سے اسے یہ فنون سکھانا بھی چاہتا تھا۔ وہ ایک قادہ اور چوبند لڑکی تھی، بہت جلد ان فنون میں مہارت حاصل کر سکتی تھی، خاص طور پر مارشل آرٹس میں وہ بہت کامیاب رہتی۔ دراز کام تھی، اس کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتی۔ ہم طے شدہ پروگرام کے تحت اپنی اپنی پوزیشن پر جا کر کھڑے ہوئے۔ میں نے منگل سنگھ کو سیٹی بجانے کا اشارہ کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی پہلی 2 انگلیوں کو منہ میں ڈالا اور زبان میں ان انگلیوں کا مخصوص دباؤ ڈالتے ہوئے سیٹی بجا دی۔ وہ بہت ہی ازمائشی لمحے تھے۔ منگل سنگھ کا ساتھی گنڈا سنگھ کمرے سے نکلنے کے بعد کس رد عمل کا مظاہرہ کرتا، اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ منگل سنگھ نے ہمیں اس سیٹی کے بارے میں غلط اطلاع فراہم کی ہو اور اس کی آواز کو کچھ اور ہی مانی ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا تھا اور جو کچھ بھی وہاں پیش آتا میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نے منگل سنگھ کی زبان پر اعتبار کیا تھا، اس کی نیت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ نیت کو جاننے کا ابھی تک کوئی طریقہ، کوئی فارمولا ایجاد نہیں ہوا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی کسی سے دھوکہ نہ کھاتا۔ بے شک اللہ ہی نیتوں کے حال جاننے والا ہے۔ منگل سنگھ کی مخصوص سیٹی کے جواب میں پھاٹک والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں سے مجھے ایک نوجوان کی صورت دکھائی دی۔ وہ یقیناً گنڈا سنگھ تھا۔ گنڈا سنگھ نے اپنے دائیں ہاتھ میں رائفل تھام رکھی تھی۔ میں پوری طرح کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے
चौकस हो गया। गंडा सिंह ने अपने सरदार मंगल सिंह को कलाशनकोफ के निशाना पर बेबस देखा तो इसकी आंखों में वहशत भर गई। मुझे महसूस हुआ कि वो किसी संगीन कदम उठाने का इरादा कर रहा था। इसके राइफल वाले हाथ में मैंने वाज़े जंबश महसूस की। ताहम मीर बख्श इस दौरान में निहायत फुर्ती का मुजाहरा करते हुए गंडा सिंह को भी कलाशनकोफ की हलाकत खेज फायरिंग की रेंज में ला चुका था। मैंने सेकंड के 1000 में हिस्से में फैसला कर लिया कि अगर गंडा सिंह का राइफल वाला हाथ हवा में बुलंद हुआ तो मैं इसका सवा सत्यानाश मार कर रख दूंगा। मैं ऐसी आड़ में खड़ा था कि गंडा सिंह मेरी वहां मौजूदगी से बेखबर था। ताहम शाफी खैरियत गुजरी। गंडा सिंह ने अपनी गन गुरु को गन पॉइंट पर फिक्स देकर किसी किस्म की हमाकत का सबूत नहीं दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि गंडा सिंह पर नजर पड़ते ही मंगल सिंह ने इसके लिए अहकाम जारी कर दिया था, गंडा सिंह राइफल फेंक कर बाहर आ जाओ। गंडा सिंह की उम्र लगभग 22 साल थी। वो जिसामत में मेरे करीब था, शायद इसलिए मुझ पर गंडा सिंह होने का शुबा किया गया था। मंगल सिंह उम्र और कद काठ में मीर बख्श के बराबर था और साहिल को मुमताज समझा गया था। ये दोनों डाकू और मगबिया मुमताज हमें नाके पर पेश आने वाले हालात से कतई लाइलम थे। गंडा सिंह ने हमें पीर उस्ताद के हुक्म की तामील की और अपने हाथ वाली राइफल को एक तरफ फेंक कर कमरे से बाहर आ गया। मीर बख्श ने कलाशनकोफ के इशारे से गंडा सिंह को मंगल सिंह के करीब आने को कहा। थोड़ी ही देर में दोनों सिंह कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे। इस दौरान में भी दीवार की आड़ से निकलकर सामने पहुंच गया। मंगल सिंह ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, साईं आप क्वार्टर के अंदर जाकर देख लो, लड़की वहां मौजूद है और सही सलामत है। रकम मैं आपको लोगों को अभी देता हूँ। गंडा सिंह इस सूरत हाल से हैरत में मुब्तला था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाजी किस तरह पलट गई थी। मैंने मीर बख्श को मुखातिब करते हुए कहा, तुम क्वार्टर के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लो और फौरन आकर मुझे रिपोर्ट पेश करो। जो हुक्म साईं वो फर्मा बरदारी से बोला। इनका ख्याल करना है। इसने सिंह एंड कंपनी की जानब इशारा करते हुए सवाल किया। मैंने कहा, इन्हें मैं देखता हूँ। मैंने मंगल सिंह वाला रिवाल्वर जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। मैं इन दोनों को बगैर किसी हथियार औजार के चुटकियों में मसल कर रख सकता था, लेकिन ख्वाह मुख्वाह की नमाशी हंगामा आराई के हक में मैं कभी भी नहीं रहा। रिवाल्वर को भी मैंने डाकुओं पर रोब तारी करने के लिए हाथ में पकड़ रखा था। मंगल सिंह कलाशनकोफ बेदस्त क्वार्टर के अंदर दाखिल होने लगा तो मैंने कहा, तुमने सिर्फ मगबिया मुमताज जी की खैरियत मालूम नहीं करना बल्कि फाटक वाले रेलवे के मुलाजिम की भी खबर गेरी करना है। इन दोनों की सलामती के बाद ही हम इन सिंहों के बारे में कोई हतमी फैसला करेंगे। मीर बख्श असबात में गर्दन हिलाकर क्वार्टर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। एक बात का मैंने अंदाजा लगाया कि क्वार्टर के अंदर मगबिया और यरगमाली आजाद हालत में मौजूद नहीं थे, वरना गंडा सिंह के क्वार्टर से बाहर आते ही क्वार्टर के अंदरूनी हिस्से में किसी किस्म की हलचल के आसार नजर आ जाते। अंदर मुकम्मल सन्नाटा और सुकून तारी था। 5 मिनट बाद मीर बख्श कमरे से बाहर निकला और मेरे पास आकर बोला, साईं अंदर वो दोनों खैरियत से हैं, ताहम इन मरदूदों ने इन्हें अच्छी तरह बांध कर डाला हुआ है। मीर बख्श मेरे अंदाजे की तस्दीक कर रहा था। मैंने इससे पूछा, क्या तुमने जकड़े हुए मगबिया और यरगमाली को बता दिया कि इनकी मुसीबत खत्म हो गई है और अब वो रिहा किए जाने वाले हैं? मैंने इन्हें अच्छी खासी तसल्ली दे दी है, मीर बख्श ने बताया। मैं मंगल सिंह की जान मतवज्जो हो गया। तुमने अपनी पेशकश की पहली किस्त तो अदा कर दी, यानी 1 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। अब दूसरी किस्त के फर्ज से भी सबकदोश हो जाओ। 1 लाख रुपए का बोझ कब तक साथ साथ उठाए फिरोगे? वो खामोशी के साथ टोयोटा जीप की जानिब बढ़ गया। गंडा सिंह 2 कदम के फासले से इसकी तकलीद कर रहा था। मीर बख्श ने मुसलसल इन दोनों को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। इनकी तरफ से मामूली सी कोई गलत हरकत भी इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान से 2-4 कर जाती। 4 व्हील ड्राइव टोयोटा जीप के नजदीक पहुंचकर मंगल सिंह ने अपनी जेब की जानिब हाथ बढ़ाया तो मीर बख्श ने गर्जदार आवाज में कहा, खबरदार। मंगल सिंह का जेब की तरफ बढ़ता हुआ हाथ मेकान की अंदाज में रुक गया। मीर बख्श ने खौफनाक लहजे में दरियाफ्त किया, क्या किसी चालाकी का इरादा है? याद रखो, मैं किसी भी होशियारी के आसार देखते ही बेदरेक दोनों को गोलियों में परो दूंगा। तुम्हारे जिस्मों में इतने सुराख नमूदार हो जाएंगे कि आर पार देखना कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। मैंने मंगल सिंह से पूछा, तुम अपनी जीप से क्या निकालने वाले थे? चाबी। इसने शिकस्त खोरदा अंदाज में जवाब दिया। चाबी? मैंने इसके अल्फाज दोहराते हुए कहा, कैसी चाबी? इसने बताया, हमारी गाड़ी में एक खुफिया खाना है। 1 लाख की वो रकम मैंने इसी खाने में महफूज कर रखी है। वो खाना लाख है और चाबी से खुलता है। मंगल सिंह की इस वजाहत पर इसका नौजवान साथी गंडा सिंह हैरत अमेज नजर से इसे तकने लगा। मैं समझ गया कि खुफिया खाने के राज से गंडा सिंह वाकिफ नहीं था। इस खाने का जिक्र इसके लिए किसी इंकशाफ से कम नहीं था। मैंने मंगल सिंह की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया था। वो इस वक्त किसी लुटे पुटे शख्स की कैफियत से गुजर रहा था। इसे हारे हुए जवारी से भी तशबीह दी जा सकती थी और जख्मी सांप कहना भी मुनासिब था। ऐसे लोग बहुत खतरनाक साबित होते हैं।
वो हम तो डूबे हैं सनम के मसद्दाक किसी भी किस्म की कोई हरकत फरमा सकते हैं। ये ऐन मुमकिन था वो इस खुफिया खाने में से 1 लाख की बजाय रकम की बजाय कोई हथियार बरामद कर लेता और अचानक हम पर फायरिंग शुरू कर देता। ऐसी सूरत में हम जानों को बेहद खतरा लाक हो जाता। वैसे ये तो मुझे यकीन था कि वो चाबी का बहाना करके अपनी जेब में से कोई हथियार वगैरह नहीं निकाल सकता था। मैंने इसका बदन टटोल कर इसके पास किसी आतिशी असले की अदम मौजूदगी का यकीन कर लिया था। यही कार्रवाई मैंने थोड़ी देर पहले गंडा सिंह के साथ भी कर डाली थी। मैंने मंगल सिंह से कहा तुम चाबी मेरे साथी को दे दो और इस खुफिया खाने की निशानदेही करो, रकम ये खुद ही निकालेगा। किसी किस्म का पसोपेश किए बगैर मंगल सिंह ने मज़कूरा चाबी अपनी जेब से निकालकर मीर बख्श के हवाले कर दी। फिर इसे बताने लगा वो खुफिया खाना गाड़ी के किस हिस्से में वाक़या है। मैंने मंगल एंड गंडा सिंह को कवर कर लिया और मीर बख्श जीप की तलाशी में मसरूफ हो गया। इस तलाशी का मुस्बत नतीजा बरामद हुआ। मीर बख्श न सिर्फ बआसानी खुफिया खाने तक पहुंच गया बल्कि इसने मंगल सिंह की बताई हुई रकम भी दरियाफ्त कर ली। मंगल सिंह ने कहा देख लो साईं, पूरे 1 लाख रुपए हैं, गिन के देख। वो इस्तेमाल शुदा नोट थे, इनमें 1000, 500 और 100 रुपए वाले तीनों किस्म के नोट शामिल थे। मैंने इंडिया में 5000 रुपए का नोट भी देखा था मगर पाकिस्तान में अभी तक मुझे 1000 रुपए से बड़ा नोट नजर नहीं आया था। अज़ामाबाद मीर बख्श ने मुझे बताया कि पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट 1000 वाला ही है। मंगल सिंह ने हमें जो रकम फराहम की थी, या यूं समझ लें कि अपनी जान बख्शी के लिए जो नजराना पेश किया था, वो कोई कर्ज की वसूली तो थी नहीं जो मैं एक एक नोट गिनकर शुमार करता। माले मुफ्त दिले बेरहम के मुताबिक इस रकम को गिने बगैर मैंने मंगल सिंह से कहा तुम कह रहे हो 1 लाख है तो फिर 1 लाख ही होगा। तुम मुसलमान लोग हम हिंदुओं पर भरोसा नहीं करते ना। वो नीम तंजिया अंदाज में बोला हमें चलाक बनिया कहते हो इसलिए रकम गिन कर अपनी तसल्ली कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, किसी फर्दे वाहिद के जाती किरदार या अमाल पर इस कौम के लिए कोई फार्मूला तैयार नहीं किया जा सकता। मैंने एक तवील अरसा हिंदुस्तान में गुजारा है जहाँ मुझे दर्जनों बद किरदार, करप्ट और जराइम पेशा हिंदू पंडित नजर आए हैं। चंद मुखलिस बाकिरदार और मिसाली हिंदुओं से मेरी दोस्ती भी रही है। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी दोस्ती और तल्लक की खातिर अपना लाखों का नुकसान किया, अपने ही हिंदू भाइयों की दुश्मनियां मोल ली और वहाँ की जिनूनी किस्म की मुस्लिम काश ताकतों का डट कर मुकाबला किया। मेरे नजरियात और ख्यालात बल्कि तजर्बात आम किस्म के लोगों से खासे मुख्तलिफ है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ इंसान 2 किस्म के होते हैं, अच्छे या बुरे, और ये अच्छे बुरे इंसान दुनिया के हर खित्ते में पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर इंसान अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए किसी कौम या मजहब को बुरा नहीं कहना चाहिए। कोई भी मजहब बुराई की तालीम में नहीं देता। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मज़ाहब की तालीमात चोरी, डाका, कत्लो गारतगरी, झूठ, मक्कारी, दिल आजारी और तखरीबी कार्रवाइयों से रोकती है। अमन और सुकून, सिला रहमी, तावन, मदद, मजलूम की दाद रसी, जालिम की सरकोबी और तमाम तमीरी कामों की तलकीन करती है। मजहब किसी भी सूरत इंसान को बुरा नहीं बनाता, इसके अपने अमाल और किरदार ही इसकी हैसियत का तयन करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।